السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، آمین اللہم آمین۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، اس میں 165 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں، اور ہجرت سے 1 سال پہلے یہ نازل ہوئی ہے تقریباً۔ سورۃ الانعام سے دوسری صورتوں کا صورتوں کا دوسرا گروپ شروع ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے گروپ میں سورہ فاتحہ مکی تھی، پھر سیکنڈ جو سورہ بقرہ ہے وہ مدنی ہے، پھر انعام، پھر ایسے مدنی چلتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، التوبہ تک، انفال التوبہ تک مدنی چلتی جا رہی ہیں۔ لیکن بیچ میں کون سی صورت آ گئی ہے؟ مکی کے بعد، فاتحہ کے بعد یہ سورہ انعام، ٹھیک ہے، اس سے دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہی کرتے کرتے ایک مکی مدنی اسی طرح سے چلتی جا رہی ہیں، یعنی یہ دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آئی تھنک سورہ اعراف ہے، وہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ اچھا، مکی صورتوں کا انداز مدنی صورتوں کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے۔ مدنی صورتوں میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ منافقین سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں، منافقین سے خطاب ہوتا ہے، اور مکی صورتوں میں کفار سے خطاب ہو رہا ہوتا ہے، کافروں سے۔ زیادہ تر اس میں کون سی بات زیر بحث ہوتی ہے؟ توحید۔ اس صورت میں خاص طور پہ توحید کا مضمون زیر بحث ہے، یعنی 165 آیات میں سے تقریباً 49 آیات توحید کا ذکر ہے، یعنی 30% جو اس میں ذکر ہے سورہ انعام میں وہ توحید کے بارے میں۔ اچھا، اب اس میں بلکہ ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں، ان آیات کو، ان کو سلیکٹ کیا تھا کہ آیت نمبر 136 ہے، جیسے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، بلکہ اس میں جو سورت کا نام آ رہا ہے نا، انعام، وہ بھی اسی میں ہی ہے، یہیں سے لیا گیا ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، یہاں سے لیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا، اور جو ہے وہ باقی وہ کہتے ہیں فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، یعنی یہ سورہ انعام یہاں سے ان کا نام بھی سلیکٹ ہوا ہے۔ اور ایک اور آیت آتی، آیت نمبر 138 ہے، اور اس میں آتا ہے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، یہاں سے بھی اس کا نام کی سلیکشن ہوئی ہے۔ بہرحال کئی بار سورہ انعام یعنی انعام کا ذکر آیا ہے۔ اچھا، اب اس میں چونکہ خطاب اہل مکہ کو ہے تو اہل مکہ کے طریقہ ہے شرک پر زیادہ بات کی گئی ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، مویشیوں میں سے جو کہ اللہ کی دین تھی، مویشی کس نے دیے تھے؟ اللہ نے دیے تھے، انہوں نے کیا کیا، ان میں سے غیر اللہ کا حصہ مقرر کر دیا، اور اس طرح سے انہوں نے شرک کیا۔ اچھا، ایک اور آتا ہے کہ یہ صورت جو ہے بیک وقت ایک ہی وقت نازل ہوئی، ایک ہی مرتبہ، یعنی ایک ہی خطبہ ہے سوائے چند آیات کے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سورہ انعام کے ساتھ فرشتوں کا گروہ عظیم نازل ہوا، جس سے مشرق و مغرب کا افق بھر گیا، اور ان کی تسبیحات کی آواز میں زبردست گونج تھی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم یہاں سے بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ اسماء بنت یزید کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، سورہ انعام اتر رہی تھی، میں ناقہ یعنی ناقہ نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی باگ تھامے ہوئے تھی، وہی کے بوجھ سے ناقہ ایسے دب گئی کہ گویا اس کی ہڈیاں ہی ٹوٹے جا رہی تھیں، ملائکہ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے تھے۔ سورہ انعام اترنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح پڑھنے لگے اور فرمایا
کہ اس صورت یہ جو صورت نازل ہو رہی ہے اس میں فرشتے اس کو افق تک جو فرشتے ہیں نا وہ گھرے ہوئے ہیں، اور فرشتوں کی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی گونج سے زمین و آسمان میں ہنگامہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ پوری سورہ انعام ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتوں کی تسبیح و تحمید کی گونج سے ایک ساتھ اتری۔ اسے تفسیر ابن کثیر نے بیان کیا، اسی لیے میں نے اس کو یہاں سے سلیکٹ کیا، کیونکہ تفسیر ابن کثیر کی اتھینٹک جو ہے جو بھی سلیکشن ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آتا ہے حضرت ابن عباس کی بھی ایک اور روایت آتی ہے اس کے بارے میں کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورہ انعام کی ایک خصوصیت ہے کہ پوری صورت بجز چند آیات کے بیک وقت مکہ میں نازل ہوئی، 70,000 فرشتے اس کے جلو میں تسبیح پڑھتے ہوئے آئے، یعنی اس کی یہ چند صحابہ کرام نے خاصیت نازل کی۔ اب کیا ہے سورہ آیات میں؟ خاص طور پہ شرک کی نفی کی گئی ہے اور مختلف دلائل کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ شرک سے باز نہیں۔ سورہ مائدہ کی آخری آیت جو ہے، جو ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، یہاں سے اس کا اینڈ ہوتا ہے مائدہ سے۔ انعام سے شروعات اسی چیپٹر، یہی جو ٹاپک ہے توحید کا، کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اسی ٹاپک سے اس کی شروعات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو آخری آیت میں تھا وہی مضمون اس کی پہلی آیت میں دہرایا گیا۔ اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دیکھ لیں کہیں اور کوئی بات، اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام تعریفیں، حمد ایک آپ نے لفظ سنا ہے مدح، مدحت رسول، کسی کی بھی مدح کی جا سکتی، کسی بادشاہ کی، کسی شخص کی، لیکن ایک جو حمد اور مدح ہے تو آپ ورڈز اس کے جو لیٹرز دیکھیں تو وہ سب سیم ہے، لیکن اس کا معنی ڈیفرنٹ ہے۔ جیسے ہر حمد مدح ہو سکتی ہے، جبکہ ہر مدح حمد نہیں ہو سکتی۔ حمد میں صرف اور صرف اللہ کی تعریف ہوتی ہے، جبکہ مدحت رسول بھی ہوتی ہے، یا کسی اور کی بھی مدح تعریف کی جا سکتی ہے۔ تو الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے، اللہ کے لیے سزاوار ہیں، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں۔ الذی، وہ ذات، بلکہ الحمد شکر کے بھی، تمام شکر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام شکر اللہ ہی کے لیے۔ الذی، وہ ذات، خلق، جس نے پیدا کیا، خلق، یہاں پہ ہم خالق اور وجعل کو بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ خلق، جس نے پیدا کیا، یعنی خلق پیدا، خلق کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ عدم سے وجود میں لانا، یعنی اس سے پہلے زمین و آسمان نہیں تھے، عدم سے وجود میں لانا، یہ خلق ہے۔ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو۔ آسمان، سماوات کہاں سے نکلا؟ سمو، سین میم واؤ، سمو کہتے ہیں بلندی کو، آسمانوں کو اور زمین کو۔ وجعل، اور اس نے بنایا، الظلماتی، اندھیروں کو، والنور، اور روشنی کو۔ وجعل، پہلے آیا خلق، اب آیا وجعل۔ پہلے جو تھا جیسے خلق ہے عدم سے وجود میں لانا، اس کا کیا معنی ہوگا کہ خلق کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین و آسمان جو ہے نا ایک وجود رکھتے ہیں، آپ ٹچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آسمان کو تو ابھی نہیں چھو سکتے، لیکن ایک ان کا وجود ہے، جبکہ اندھیرے اور نور ان کا وجود نہیں ہے، اندھیرے کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے۔ روشنی کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے، روشنی کے لیے بھی دوسرے جسم کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اظہار کے لیے، جیسے وہ جب ریفلیکٹ کرتی ہے تو ہی روشن ہوتی ہے، ادروائز روشنی جو ہے وہ اس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہوتا۔ اس لیے جعلہ کا معنی ہوتا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا، اور خلق عدم سے وجود میں لانا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں تفنن پیدا کرنے کے لیے یہ دونوں لفظ، یعنی ورائٹی پیدا کرنے کے لیے یہ، ان کے میننگز بھی ڈیفرنٹ ہیں، خلق اور جعلہ، ان کے معنی بھی مختلف ہیں۔ تو وجعل، اور اس نے بنایا، الظلماتی، اندھیروں کو، والنور، اور روشنی کو۔ ظلمات آیا، آپ دیکھیں جمع کی صورت میں آیا، یعنی ظلمتیں، اندھیروں کی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے بہت سارے الہ بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے معبود بنائے ہوئے ہیں، اور النور، روشنی،
ایمان روشنی ایک ہی ہے، اللہ کا پیغام ایک ہی ہے، اللہ کو ایک جانا، ایک راستہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. بلکہ اس میں سے ہم یہاں سے دیکھیں گے ظلمات اور اس کی ڈیفینیشن ذرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی، فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر اس لکیر کے دائیں بائیں مختلف لکیریں کھینچیں اور فرمایا ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان موجود ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یعنی یہ میرا راستہ ہے، یہ سیدھا ہے، بس اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ آیت فرمائی. یعنی اب یعنی ظلمات جمع میں آیا اور نور سنگولر ہے، یعنی واحد میں آیا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی ہم لے سکتے ہیں کہ ظلمت سے مراد یہاں پر کفر بھی ہو سکتا ہے، اور نور سے مطلب ایمان کی روشنی. کفر کا اندھیرا اور نور سے مراد ایمان کی روشنی. اسی نے کفر بھی بنایا ہے اور اسی نے ایمان کی روشنی بھی، یعنی راستے دے دیے ہیں کہ آپ جو بھی سلیکٹ کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم الذین، اب ثم یہاں پر تعجب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے. الذین، وہ لوگ، کفروا، جو کفر کرتے ہیں، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، جس نے اس کو پیدا کیا، بنایا، خالق، مدبر، رب یعنی پالنے والا، اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یعدلون، وہ برابر قرار دیتے ہیں. یعدلون کہاں سے نکلا؟ عدل سے. عدل کسے کہتے ہیں؟ انصاف کرنا. عدل کہتے ہیں برابری کو، اصل اس کا معنی ہوتا ہے برابری، ٹھیک ہے. جیسے آتا ہے نا کہ اس کے برابر کہ اس کے فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا، نہ اس کے برابر کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا قیامت والے دن. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ دو بیویوں کے بیچ میں عدل کیا جاتا ہے، تو دو بیویوں کے بیچ میں عدل کیا ہوتا ہے؟ برابری، انصاف. دو بچوں کے بیچ میں عدل کیا ہوتا ہے؟ انصاف. تو اللہ کے بھی برابر، اللہ کے بھی شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی وحدانیت میں بھی برابر قرار دے دیتے ہیں، جیسے اللہ کو ویسے ہی دوسروں کو بھی. اس لیے یہاں پر یعدلون کا لفظ آیا ہے، عدل کا لفظ یہاں پہ اس لیے آیا کہ اللہ کے برابر قرار دے دیتے ہیں. تو یہاں عدل سے مراد برابری ہے، یعنی الوہیت میں بھی برابر قرار دے دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. سب تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، زمین کو، وجعل، اور اس نے بنایا، الظلماتی، اندھیروں کو، والنور، اور نور کو، روشنی کو. پھر تعجب کی بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ برابر قرار دیتے ہیں، یعنی اوروں کو بھی شریک ٹھہرا دیتے ہیں. هو الذی، وہی ذات، الذی، وہ جو، جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من طین، مٹی سے. طین، اب طین کیا ہے؟ طین کہتے ہیں پانی میں مٹی کو ملا کر جب گوندا جاتا ہے وہ طین ہوتی ہے. کئی بار آپ نے کوشچن کیا، سلسال بھی آیا، تراب بھی آیا، طین بھی آیا. یہ مختلف سٹیجز کا ذکر ہے. جس طرح انسان کو بنایا گیا اس کی مختلف سٹیجز ہیں. جیسے تراب، مٹی میں ابھی پانی نہیں ملا، پھر اس میں، بلکہ اس میں ایک جگہ پر آتا ہے، واللہ علم یہ کہاں تک درست ہے، کچھ اس کا مجھے بغوی نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن بہرحال میں اس کو بیان کر دیتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ نے آدم کو تخلیق خاک سے اس طرح کی خاک یہ جو تراب کا لفظ آتا ہے، یعنی ڈسٹ جو تراب ہوتی ہے، خاک کا گارا بنایا. پہلے اسے طین بنایا، ٹھیک ہے، اس میں پانی مکس کیا، اس کو طین بنایا، کچھ مدت کے لیے اسے چھوڑا، یہاں تک کہ گارا جو تھا وہ سڑ کر لیس دار کیچڑ بن گیا. پھر اس کا پتلا بنایا اور پتلے کی صورت بنائی. پھر اتنی مدت اسے چھوڑے رکھا کہ وہ ٹھیکرے کی طرح خشک ہو کر کھن کھن بولنے لگا. یہ ہے سلسال. یہ مختلف سٹیجز ہیں جس کا ذکر آتا ہے کہ بچہ، آپ اسٹوڈنٹ یہ مطلب آ سکتا ہے اس میں ایک، یعنی کہ آپ تضاد، یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، یہ مختلف سٹیجز کا ذکر ہے. تو پہلے ڈسٹ تھی، تراب تھی،
پھر تین بنی، پھر سلسال بنی، پھر کھنکھناتی مٹی، پھر کھن کھن بولنے لگا، پھر اللہ نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا۔ یہ اس کی آتی، بلکہ جہاں پر ایک ترمذی کی روایت آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی جو ہے وہ مٹی لے کر آدم کی تخلیق کی، اس لیے زمین کے مطابق آدمی سرخ، سفید، سیاہ، مخلوط رنگ کے اور نرم خو، درست مزاج اور پاکیزہ اخلاق والے ہو گئے۔ یعنی مختلف جگہوں سے بھی مٹی کو لیا گیا تھا، کچھ مٹی سرخ تھی، کچھ مٹی سفید تھی، کچھ مٹی سیاہ تھی، اس طرح سے بھی لیا گیا۔ ٹھیک ہے، ثم قضا، یہ لے لیں، ثم قضا، پھر اس نے مقرر کی، اجلا، ایک مدت۔ پہلے کیا کیا؟ جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر اس نے ایک مقرر کی ایک مدت۔ کچھ کہا جاتا ہے کہ جب مٹی کو گوندھ کے رکھا گیا اور اس کو چھوڑ دیا گیا اور اس کو خشک کرنے کے لیے رکھا گیا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مقررہ مدت ہے، جبکہ اصل دیکھا جائے تو اس میں انسان کی دنیاوی زندگی مراد ہے۔ یعنی پہلی جو اجل ہے، دو اجل کا ذکر آئے گا، پہلے آئے گا قضاء اجلا، پھر وہ اجل مسمى، اور ایک اور مدت مسمى مقرر ہے۔ پہلی اجل کیا ہے؟ دو طرح کی اجل کا ذکر ہے، ثم قضاء اجلا، پھر اس نے مقرر کی ایک مدت، یعنی دنیاوی زندگی، یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کے بلکہ موت تک کا کہہ لیں، ایک اجل پیدائش سے لے کے موت تک کی زندگی، یعنی اس کی دنیاوی زندگی۔ اور آگے آ رہا ہے وہ اجل مسمى، اور ایک اور مدت، وہ کون سی ہے؟ موت سے لے کے قیامت تک کا سفر، یعنی عالم برزخ، جو اس نے قبر میں یا کہیں پہ بھی، وہ سمندر میں یا کسی کہیں یعنی ڈوب کے مر گیا ہے یا کسی بھی جگہ پہ ہے، کہیں پہ بھی مٹی میں مٹی ہو گیا ہے، وہ وہاں پہ وہ اس کا ذکر آ رہا ہے، دوسری اجل کا۔ یہ کیا ہے؟ مسمى۔ مسمى کسے کہتے ہیں؟ معلوم شدہ، مقرر، طے شدہ، مقرر ہے، یعنی عندہ، اس کے ہاں، یعنی اس کا علم اس کے پاس ہی طے شدہ ہے۔ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ ثم، اب پھر تعجب آ رہا ہے یہاں پہ، ثم پھر تعجب کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ تعجب کی بات ہے، انتم تمترون، تم شک کرتے ہو۔ اب تمترون جو ہے نا، اس کا اصل میں روٹ تو ہے میم را یا حمزہ، میرا دیکھ لیجیے، میم را یا، اصل میں مریتن شک کو کہتے ہیں اور مراؤن جھگڑنے کو کہتے ہیں۔ ہم نے آئی تھنک سورہ کہف میں پڑھا تھا یہ لفظ، کہ مراؤن، کہ وہ جھگڑ رہے تھے۔ تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں تمترون کا، پھر بھی تم آپس میں جھگڑ رہے ہو یا پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، مریتن شک کے لیے، اور مراؤن اگر ہو، مراؤن سے اگر نکلا ہے تو پھر جھگڑنے کو، پھر بھی تم کیوں جھگڑتے ہو؟ اصل مسئلہ کیا تھا کہ کفار مکہ کو شرک کے بعد جو سب سے زیادہ ڈاؤٹ تھا نا، وہ دوبارہ جی اٹھنے پہ تھا۔ وہ یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور ہماری جو وہ یہی، اسی لیے تو وہ لاتے تھے، ایک ہڈی لائے وہ کھوپڑی سی، اور اس کو بھربھرا کیا اور کہتا کہ یہ تیرا رب اس کو زندہ کرے گا، یعنی اس بات پہ۔ اور دیکھا جائے تو مطلب اتنے لوگ قبروں میں ہوتے ہیں، عام طور پہ ہم لوگ بھی اگر دیکھیں یا کوئی بھی کوشچن کرے تو کیسے یہ پاسبل ہے کہ دنیا جب سے بنی ہے ہزاروں سال ہو گئے ہیں، تو تب سے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے۔ اس وجہ سے وہ سب سے زیادہ شرک کے بعد، یعنی شرک پہلے نمبر پہ تھا، سیکنڈلی ان کا تھا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، دوبارہ مر کے جی اٹھنے پر ان کا ایمان پکا نہیں تھا، جو کہ ہمیں پھر اللہ یہ اس کو بیان کرے، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، دونوں اجل کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد زمین پر انسان جیسی مخلوق اور اس کی اصل کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا۔ پانی کا بھی ذکر آیا، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ کس لیے آیا۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وہو اللہ۔ اچھا، اس صورت میں نا ایک قل اور ایک وہوا، ہوا یا وہوا، اس کو بڑے تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ وہو اللہ، اور وہ اللہ،
وہ ہے اللہ فی السماواتی آسمانوں میں اور زمین میں. اللہ آسمانوں میں بھی اور زمین میں. کیا مطلب؟ اللہ آسمان پہ تو اس کا عرش ہے، زمین میں یعنی اپنے علم کے ساتھ. یعلم وہ جانتا ہے سرکم پوشیدہ تمہاری سر میں، یعنی دونوں طرح کی چیزیں آ جائیں گی، یعنی جو وہ کوئی چھپ کے کام کرتا ہے یا جو اس کے دل میں ہے، ہر طرح کی وہ جانتا ہے، یعنی جو تمہارے دل میں ہے یا جو تم چھپ کے کام کرتے ہو. وجہرکم اور تمہارے ظاہر کو، جو تم ظاہری طور پہ کرتے ہو. ویعلم اور وہ جانتا ہے ما تکسبون جو تم کماتے ہو. کمانا ہاتھ سے کمانا تو کیا اور بھی کچھ کیا جاتا ہے، عمل بھی کمائے جاتے ہیں. کمائی اور بھی کچھ ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. تو کسب کمانے کو یعنی نیک کام اور نیک اعمال بھی کمائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر تھوڑا سا اس کو میں بیان کر دوں کہ اہل سلف کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو عرش پر ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. یعنی ہمیں معلوم ہے، یہ معلوم ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اور یہ مجہول ہے، اس کی کیفیت معلوم نہیں کہ وہ کس طرح سے موجود ہے. بس چند ایک مثالیں دے دی گئیں جو ہم نے آیت الکرسی میں پڑھی تھی، آیت الکرسی کی تفسیر میں. یعنی اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، یعنی اس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں. ٹھیک ہے، اس کا یہ بھی کانسیپٹ بچوں کا کلیئر ہونا چاہیے، بلکہ اساتذہ اکرام کا بھی. اللہ جانتا ہے، وہ اللہ آسمانوں میں بھی یا زمین میں، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپ کے کرتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ جو کچھ تم کسب کر رہے ہو نا، جو کچھ کما رہے ہو، حرام کما رہے ہو، حلال کما رہے ہو، یا یہ جو نیکیاں کما رہے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ اللہ جانتا ہے. وما تأتیہم اور نہیں کیوں آیا آگے اللہ پیچھے آگے اللہ آ رہا ہے. وما تأتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس. تأتیہم کا روٹ کیا تھا؟ عطا. نہیں آتی ان کے پاس من آیتن کوئی نشانی. کون کون سی نشانیاں ہیں؟ کونی اور شرعی. ٹھیک ہے، اب اس میں نشانیوں میں سے ربہم ان کے رب کی، کوئی نشانی نشانیوں میں سے ان کے رب کی. کونی نشانی جیسے سورج، آسمان، چاند، ستارے، اور باقی آیات. دوسری شرعی نشانیاں کون سی آیات کون سی ہیں؟ قرآن کی آیات. کوئی بھی نشانی نشانیوں میں سے ان کے رب کی طرف سے، الا مگر کانو ہیں وہ انہا اس سے مورزین منہ ہی موڑنے والے، اعراض ہی کرنے والے. نہیں، وہ آیات کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، غور و فکر ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں. جو بھی ان کے پاس اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی آتی ہے وہ ان سے منہ ہی موڑنے والے ہیں. پھر فقد پس تحقیق کذبوا انہوں نے جھٹلایا بالحق کی حق کو. لما جاءہم جب وہ آیا ان کے پاس. یہاں پہ لما جو ہے نا وہ ہینا کے معنی میں آئے گا، جس وقت. جیسے ہینا کے لیے جس وقت کے لیے ہینا یوز ہوتا ہے، یہاں پہ لما ہینا کے معنی میں آئے گا. لما جس وقت وہ آ گیا ان کے پاس. یہاں پہ حق سے کیا مراد ہے؟ حق تو ویسے تو سچ کو کہتے ہیں، اس کا لغوی مطلب تو ہوتا ہے سچ، سچی بات، سچی خبر. لیکن یہاں پر حق سے مراد رسول جو بھی پیغام لے کے آئے، جو میسج رسول لے کے آئے اس کو انہوں نے جھٹلا دیا. جو بھی کوئی رسول آیا اس کو ہی جھٹلایا انہوں نے. فسوف پسند قریب، یاتیہم آئیں گی، یاتیہم آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں. خبریں یہاں خبروں سے مراد ہے نتیجہ، یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا اس کا نتیجہ، یعنی نتیجے پر مبنی خبریں. ما کانو اس کی جو کانو تھے وہ بھی جس کا یستہزئون ٹھٹھا کرتے، مذاق اڑاتے. بس تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو اس کے آ جانے کے بعد جو ان کے پاس آ گیا. پھر عنقریب ان کے پاس ان کے جو نتیجے پہ مبنی خبریں ہوں گی وہ آئیں گی. وہ خبریں جس کے بارے میں وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی وہ نتیجہ یا وہ قیامت جس کے بارے میں وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. بلکہ ایک جگہ پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ یہ ایک صورت آتی کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ کہ جب وہ ایمان والوں کے پاس سے گزرتے نا تو وہ ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے، یعنی منہ چڑھاتے یا اس طرح کی حرکتیں اللہ نے یعنی اس طرح اس کو بیان کیا. آئی تھنک آخری پارہ یہ کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. ٹھیک ہے، ایک آنکھیں ایک دوسرے کو مارتے کہ دیکھو یہ ایمان والے ہیں. بلکہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وہ کوشچن کرتے تھے کہ کیا یہ وہ رسول ہے، کیا یہ وہ شخص ہے کہ جو تمہارے خداؤں کو جھٹلاتا ہے. یعنی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے، مذاق اڑاتے انبیاء کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ گرے پڑے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. الم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الم یرو، یرو ٹھیک ہے، کون سا صیغہ ہے یہ؟ غائب کا، اور بلکہ غائب جمع غائب کا صیغہ ہے. رآ دیکھنا دو طرح سے ہوتا ہے، جیسے آنکھوں سے دیکھنا اور ایک جاننا، اس کا علم حاصل کرنا، یعنی دونوں طرح سے ہوتا ہے. کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم کہ کتنی ہی اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن قومیں، مکناہم من قرن قومیں. قرن کسے کہتے ہیں؟ بستی کو بھی کہتے ہیں، قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں. قرون آیا آئی تھنک سورہ نساء ہے، یہ کون سی صورت ہے جس میں وہ ہے، اس کے بارے میں آ رہا ہوتا ہے. اچھا، زمانے کو بھی کہتے ہیں، قرن صدی کو بھی کہتے ہیں، 100 سال کو بھی کہتے ہیں، اور 40 سال کو بھی قرن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کتنی ہی یعنی آپ دیکھیں کہ کئی جگہوں پہ آپ پڑھیں گے نا اس لفظ کو تو پھر مختلف مطلب اس کے سیاق کے حوالے سے مختلف اس کا معنی ہوگا کہ قرون آپ کئی جگہوں پہ پڑھیں گے. ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی قومیں، مکناہم قدرت دی ہم نے انہیں، مکناہم کہاں سے نکلا؟ میم کاف نون، مکن ادھر سے مکان ہے، جگہ دی ہم نے، قدرت دی ہم نے انہیں، فی الارض زمین میں، ما لم نمکن وہ جو لم نہیں، نمکن ہم نے قدرت دی، یعنی ہم نے بسایا تم کو بھی، جیسے ہم نے انہیں بسایا، جیسے ہم نے انہیں مکان دیے، جیسے ہم نے انہیں بسایا. ما لم نمکن ہم نے تمہیں بھی ویسا نہیں بسایا، نمکن ہم نے بسایا تم کو. لکم اور واسطے تمہارے، تمہیں اور تمہیں، سوری، وَأَرْسَلْنَا ہاں نمکن لکم کے ساتھ ہوگا، نمکن لکم اور ہم نے قدرت دی تمہیں، یعنی ہم نے بسایا لکم تم کو، ما لم نمکن لکم جو نہیں بسایا ہم نے تم کو، جیسے کہ ہم نے انہیں بسایا. وَأَرْسَلْنَا اور بھیجے ہم نے، السماء آسمان، اور بھیجا ہم نے آسمان کو، علیہم ان پر، مدرارا بہت برسنے والا. یہاں پہ آسمان سے مراد کیا ہے؟ بارش. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ السماء کس کو کہا گیا ہے؟ بھیجا ہم نے آسمان کو ان پر بہت برسنے والا. آسمان سے مراد یہاں پر بارش ہے. علیہم ان پر، مدرارا، مدرارا کسے کہا گیا ہے؟ مدرارا کا کیا روٹ ہے؟ دال را را. مدرارا اصل میں مدرارا کہتے ہیں دودھ کی کثرت کو، اور بہت برسنے والا بارش کی کثرت کو بھی کہا گیا ہے. اچھا، دودھ اور بارش کا کیا آپس میں کو بنتا ہے؟ کیسے آپ دیکھیں کیسے کہ بارش ہوگی تو سبزہ ہوگا، اور پھر گائے بھینس کھائے گی اور دودھ دے گی. اور یہ دیکھیں کہ گرمیوں میں جیسے کہ ان کو معلوم ہوگا کہ ہمیں بھی بلکہ معلوم ہوتا ہے گرمیوں میں کہ دودھ کم ہوتا ہے. دودھ جہاں سے بھی آپ کو کہ دودھ جی کم بھینسیں دے رہی، کیونکہ گرمی ہوتی ہے، چارہ کم ہوتا ہے اور قلت ہوتی ہے، جس وجہ سے دودھ کی بھی کمی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ مدرارہ جو ہے اصل میں اس کا جو لغوی مطلب ہے دال رارا کا، وہ دودھ کی کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے بھیجا ان پر، آسمان کو ان پر بہت برسنے والا. ویسے بھی جہاں پہ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ آپ اسلام آباد والی سائڈ ان ایریاز میں چلے جائیں، ابھی نیچرل ڈیزاسٹر کے علاوہ میں بات کر رہی ہوں کہ وہاں پہ آپ دیکھیں سبزہ زیادہ ہوتا ہے، خوبصورتی اور گرینری زیادہ ہوتی ہے، اور کئی علاقے تو بہت زیادہ خوبصورت ہے. اچھا،
ہم نے بھیجا آسمان کو ان پر بہت برسنے والا، یعنی کثرت کے ساتھ ہم نے بارش کو اتارا، وجعلنا اور بنائی ہم نے انہارا نہریں، تجری جو بہتی تھیں من تحتہم ان کے نیچے سے۔ یہ اللہ نے اب یہ آپ دیکھیں کہ جو جنت کی بات ذکر کیا ہے نا، کئی بستیاں ایسے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں بھی ویسا نہیں دیا، ہم نے ویسی قدرت تمہیں بھی نہیں دی، یعنی جو امت محمدیہ ہے، یعنی ہم لوگ جو ہیں، کہ تجری من تحتہم بہتی تھی ان کے نیچے سے الانہار نہریں، فاہلکناہم پھر اللہ نے کیا کیا، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، وانشأنا اور اٹھائیں ہم نے من بعدہم بعد ان کے قرنن قومیں آخرین یا بستیاں آخرین، اخرى دوسری بستی۔ اصل میں کیا ہوتا ہے جب انسان بڑی ترقی کر لیتا ہے نا، بڑا اوپر چلا جاتا ہے، ترقی یافتہ ہو جاتا ہے، مطلب ایک قوم اوپر اٹھتی ہے، ترقی کرتی ہے، پھر وہ مشکل کا شکار ہوتی ہے، تھوڑا سا ڈاؤن فال آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے ہیں، کچھ چھوٹا موٹا عذاب دیتے ہیں، جیسے سیلاب آ گیا، یہ وہ کوئی زلزلہ آ گیا، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر خرابیوں کا شکار ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ملیامٹ کر دیتے ہیں۔ کتنی قومیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ختم کی ہیں، کب سے دنیا بنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے، بالکل مٹانے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں بار بار وارننگز دیتے ہیں۔ ایسے نہیں کبھی ہوا کہ بالکل ایک بار ہی عذاب آ جائے، ایسے نہیں ہوتا، جیسے اب چھوٹا موٹا سیلاب آ رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ جو کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہم میں سے یہ جو بڑے ہیں، یہ جو بڑی کچھ کیا ان کو کہتے ہیں خاندان ہے، 3-4 جو پاکستان میں مسلط ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس سیلاب کے بعد یا اس افغانستان میں جو زلزلہ آیا اس کے بعد لوگوں نے توبہ کیا، جیسے وجیشت اس دن کہہ رہے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس بھاول نگر بچ گیا تو سارا ڈوبتا تو ڈوبتے رہیں، یعنی دیکھا جائے تو یہ بظاہر تو ہم اسے مطلب یہ جو ڈیزاسٹرز آتے ہیں، قدرتی آفات جنہیں ہم کہتے ہیں، اصل میں یہ حقیقت میں اللہ کا عذاب ہوتی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہوتے ہیں تاکہ انسان جو ہے نا وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے لیے بارے میں نہ بولنا چاہتے ہیں، نہ ہم اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں کوئی بات، اور نہ ہی ہم اس کی طرف توجہ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے اس بات کو دیکھا ہے، یہ جو بے گھر یہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں، یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ہمارا ہی حصہ ہے، ہمارے جسموں کا، ہماری دھرتی کا حصہ ہے جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ کتنے لوگوں نے سوچا ہے کہ چلو جو اتنے عرصے سے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے سب کچھ، پھر الٹا پھر جو لوگ ادھر جا رہے ہیں ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں اتنے گندے الفاظ کے ساتھ، بہت ہی بری یعنی لینگویج یوز کر کے کہ انہیں وہاں کی خبر پڑی ہوئی ہے، اپنے یہاں پہ سیلاب آیا۔ اچھا اس وقت نہیں تھا معلوم کہ وہ تو 2 سال سے 700 دن ہو رہے ہیں، 700 دن سے وہ لوگ، آپ تو پھر بھی کھلا آسمان ہے آپ کے پاس، اوپر سے تو نہیں بم باری ہو رہی نا، بارش ہی آ رہی ہے یا نیچے سے پانی آ رہا ہے، وہ تو اوپر نیچے بھوک ہر یہاں پہ تو آپ کے پاس فوری الخدمت والے پہنچ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہاں پہ تو وہ تو محاصرے میں ہیں، ہر طرف سے بند ہیں، ٹھیک ہے، جو کوئی ہم نے بھیج دیا پاکستان نے، ترکی نے، یا جس نے بھی کرنسی بھیج دی بس وہ ہے، یا اوپر سے کوئی امداد اتر آئی تو وہ ہے، ادروائز تو جو ہے ان کے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کسی گھر میں کھانا نہیں، آٹا ختم ہو گیا ہے، ہم دوسرے سے لے لیتے ہیں، اگر ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا ہے تو وہ کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں کسی محفوظ مقام پہ، وہاں پہ تو کوئی بھی محفوظ مقام نہیں، اس کے بارے میں نہیں سوچا، ٹھیک ہے، الٹا بلکہ جانے والوں کو یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علم یرو، جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ دونوں طرح سے دیکھنا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو، جن کو ہم نے ایسے بسایا کہ تمہیں بھی نہیں ویسے بسایا، ان کو ہم نے کیا کیا، ہلاک کر دیا، اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نا اس کے بارے میں ہی پڑھ رہی تھی کہ جو انڈس ویلی ہے، دریائے سندھ کا، جو آپ نے بچپن سے ہم معاشرتی علوم میں پڑھتے ہوتے تھے کہ یہ 4,500 سال پرانی اس کی تہذیب، جو موئنجودڑو اور تھا ہڑپا، اور یہ 4,500 سال پہلے اس کی جو کھدائی ہوئی ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ یہ پکے مکانات تھے، عمرا کے گھر الگ تھے،
جو مطلب چھوٹے طبقے کے مڈل کلاس لوگوں کے گھر چھوٹے چھوٹے تھے، پھر ان کے اندر سے پائپس نکلے ہیں، اور نکاسی کا جو نظام تھا وہ ابھی وہ ہم میں بھی نہیں ہے جو نکاسی کا نظام ان میں تھا. یعنی اگر آپ اس کی پوری تحقیق پڑھیں نا موئنجودڑو اور ہڑپا کی، تو وہ اس طرح سے. اس کے علاوہ بھی کہا جاتا ہے کہ مطلب ان میں بڑی بہتات تھی ان علاقوں میں. تو بہرحال اگر ہم قوم سمود کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، تو وہ تو پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے. لیکن بہرحال اللہ کے نبی جب تبوک سے آ رہے تھے یا جا رہے تھے، آئی تھنک پتہ نہیں جا رہے تھے، تو وہ سمود حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، ان کی کچھ بستیاں تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ آپ یہاں رکیں نہیں، تیزی سے گزر جائیں. مطلب یہ کہنے کا یہ نہیں ہے کہ وہاں پر آپ جا کے اس کو وہ دیکھ نہیں سکتے، یعنی عبرت کے طور پہ آپ دیکھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ بس مطلب آپ سیاحت کے لیے جا رہے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، نہیں، عبرت کے لیے آپ دیکھیں. اور یہ قرآن کا بلکہ مطالبہ بھی ہے کہ آپ چلو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. ٹھیک ہے، اہل مکہ کو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہاری کیا اوقات ہے. اگر یعنی اتنی بستیوں کو ہم نے ختم کر دیا، سب کچھ کر دیا، تمہاری کیا ویلیو ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ عبداللہ بن ام مکتوم نبینہ صحابی اور یہ کیا مطلب دوسرے صحابہ کرام جو ہیں یہ ایمان لے کے آئے ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں. استغفر اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.